بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز حاضرین و ناظرین، سامعین محترم، آج ہم گفتگو کریں گے 25 دسمبر کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، پروردگار نے آپ کو کن صفات سے متصف فرمایا، اس حوالے سے گفتگو ہے، اب حضرات نے ضرور سماعت فرمانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کرام میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر اور معجزانہ انداز میں آپ کو دنیا میں بھیجا۔ آپ کی زندگی شروع ہی سے غیر معمولی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے معجزانہ طور پر آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور پھر زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ دوبارہ قرب قیامت آپ ہی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نہایت سبق آموز اور عبرت انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر الگ الگ اسلوب و انداز میں آپ کی شخصیت کا ذکر فرمایا، لیکن آپ کے ماننے والوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا اور آپ کی جانب اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب مریم کی جانب بہت سی غیر ضروری اور لا یعنی اور مشرکانہ باتوں کو جوڑ دیا، عقائد و نظریات کو منسوب کر دیا اور آپ کی پیدائش کے نام پر جو تہذیب اور شرافت کے خلاف حقائق سے ناواقف ہو کر رسم و رواج انجام دینے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آئیے ایک مختصر سی اس پر گفتگو کرتے ہیں، کرسمس ڈے کی حقیقت پر نظر ڈالتے ہوئے اور اس نام پر جو خرافات انجام دی جاتی ہیں، آپ سامعین ذرا اس کو سماعت کیجیے۔ 25 دسمبر کو دنیا بھر میں عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، جس تاریخ کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی خوشی میں وہ اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں، خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، جشن و مسرت سے سرشار ہو کر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کام انجام دیتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کرسمس یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اور ماس اجتماع، اکٹھا ہونا یعنی جمع ہونا، مسیح کے لیے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، یعنی اجتماع کہہ لیں، یوم میلاد کہہ لیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ لفظ تقریباً 4 صدی کے قریب پایا گیا، اس سے پہلے اس الفاظ کا استعمال کہیں نہیں ملتا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش بلکہ سن پیدائش کے حوالے سے بھی مسیحی علماء میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض 25 دسمبر کو اور بعض 6 جنوری کو اور بعض 19 جنوری کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش بتاتے ہیں۔ 25 دسمبر کو ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین جو کہ 4 صدی عیسوی میں بت پرستی ترک کر کے عیسائیت میں داخل ہو گیا تھا، اسی کے عہد میں 325 عیسوی میں ہوا۔ یاد رہے کہ صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں۔ 3 صدی عیسوی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہل رول اٹلی میں بطور مسیحی مذہبی تہوار مقرر کیا گیا تاکہ اس وقت ایک غیر مسیحی تہوار جو بڑے عروج پر تھا رومیوں کا، اس کو ختم کیا جا سکے۔ اور کئی مسیحی مصنفین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 25 دسمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت نہیں ملتا کہیں بھی ہمیں تاریخ کے اندر۔ یہ ہے کرسمس ڈے کی حقیقت، جسے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش سمجھ کر دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تاریخی حقیقت سے سب ناواقف ہو کر اور صحیح ترین روایتوں کے فقدان کے سبب خود اپنے پوپ اور پادریوں کی من گھڑت بیان کردہ تاریخ کے مطابق پوری عیسائی دنیا اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے، اور اس پر
مستزاد یہ ہے اسے اپنے نبی کی ولادت سے منسوب کرتے ہیں اور خود نبی کی تعلیمات و شرافت و پاکیزگی والی ہدایت کو فراموش کر کے طوفان بدتمیزی قائم کرتے ہیں۔ شراب و شباب کے نشے میں دھت ہو کر انسانی و اخلاقی حدوں کو پامال کرتے ہیں۔ کرسمس کا آغاز ہوا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں مذہبی رجحان کو پیدا کیا جائے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں یہ ایک ایسی بدعت تھی کہ جس کی واحد فضول خرچی موم بتیاں تھیں، لیکن پھر کرسمس ٹری آیا، پھر موسیقی، پھر ڈانس اور آخر میں شراب بھی اس تہوار میں شامل ہو گئے۔ شراب داخل ہونے کی دیر تھی کہ یہ تہوار عیاشی کی شکل اختیار کر گیا۔ صرف برطانیہ کا یہ حال ہے کہ ہر سال کرسمس پر 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے۔ 25 دسمبر 2005 میں برطانیہ میں جھگڑوں، لڑائی، مار کوٹائی کے سبب 10 لاکھ واقعات سامنے آئے۔ شراب نوشی کی بنا پر 25 دسمبر 2002 میں 19,000 کیس درج ہوئے۔ اسی طرح یہ لوگ خود ساختہ مذہبی دن کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور اپنے پیغمبر کے نام پر تمام ناروا چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت نہایت قابل احترام، ان کی سیرت و زندگی مختلف پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ ان کی پاک و صاف زندگی، ان کی ماں حضرت مریم کی پاکیزہ کردار کی شہادت قرآن نے دی ہے۔ جتنی سچائیوں کو قرآن نے بیان کیا ان کی تحریف کردہ کتابوں میں بھی وہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے خود ان مبارک ناموں پر اپنی عیاش مستیوں کو پورا کیا۔ اس بے حیائی کے طوفان میں پوری دنیا کو لے جانا چاہتے ہیں۔ دیہاتوں، قریوں کے مسلمانوں پر ان کے ایمان لیوا حملے، دین مانوں کو عیسائیت کے جال میں پھنسانے کی تدبیریں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ حقائق کو بھلا کر کفر و شرک کے دلدل میں انسانوں کو پھنسانے کی کوشش میں مال و دولت کے انبار لٹا رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کو ان حقائق سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ تمام رسموں اور رواجوں اور غیروں کے تہواروں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ بالخصوص عیسائی مشینری اسکولوں میں تعلیم پانے والے مسلمان بچوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، چونکہ وہ اپنے اسکولوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کا کام بہت ہی خاموش انداز میں انجام دیتے چلے جاتے ہیں، اور ہم معیاری تعلیم کے خوابوں میں کہیں اپنی اولاد کو دین و ایمان سے دور نہ کر دیں۔ اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے۔